ڈالے لیکن ان کے ووٹ ریٹرننگ آفیسر کے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ جو دیا گیا ہے اس سے بڑھ چکے ہیں۔ ابھی 146 پولنگ اسٹیشن باقی ہیں ٹی ایل پی کے حساب سے، اب 700 ووٹ ریجیکٹ بھی ہوئے ہیں۔ لیڈیز ووٹس کے اندر بے پناہ irregularities ہیں، تو یہ سب جب ووٹ ریجیکٹ وکٹری مارجن سے زیادہ ہوں، جب ڈفرینس جو ہے وہ 5% آف پولڈ ووٹ سے کم ہو، تو یہ ایک آٹومیٹک رائٹ سمجھا جاتا ہے کہ ری کاؤنٹ ہوگا۔ لیکن ریٹرننگ آفیسر، اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ریٹرننگ آفیسر، ڈی آر او، مانیٹرنگ آفیسر، ان سب کا رویہ اتنا یہ یعنی فریق بن چکے ہیں اس الیکشن کے اندر، کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، کوئی ڈیٹا دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو آج یہ فریق بن چکے ہیں، یہ الیکشن اتنا متنازع ہو چکا ہے، کروڑوں روپے ان حضرات کے سامنے پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس حلقے میں لگائے، مانیٹرنگ آفیسر موجود ہیں، درخواستیں بھی گئیں، کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ جس طرح پریزائڈنگ آفیسر لگائے گئے، 2 پولنگ اسٹیشن تھے، 260 261، اس میں ریٹرننگ آفیسر نے فارم 45 بھی دینے سے انکار کر دیا، سائن کرانا دور کی بات ہے۔ اور وہاں کے رزلٹ آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ اتنا ڈفرینس کسی بھی پولنگ اسٹیشن پر نہیں ہے۔ ریٹرننگ آفیسر، ایک ریٹرننگ آفیسر تو وہ فارم بھر کے 45 اور چلا گیا، ابھی 5 بجے سے پہلے 4 بجے وہ وہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ تو اتنی irregularities ہے سارے معاملے میں کہ ری کاؤنٹ کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ لیکن ریٹرننگ آفیسر بضد ہے کہ میں ری کاؤنٹ نہیں کروں گا، اس نے لکھ کر دے دیا ہے اور کنسولیڈیشن پروسیڈنگز کی ابتدا کر دی۔ ہم الیکشن کمیشن میں گئے، یہاں بھی گئے، اسلام آباد میں بھی گئے۔ ہماری اب خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کنسولیڈیشن پروسیڈنگز کو روکا ہوا ہے، لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے، یہ الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی کا سوال ہے، کیونکہ اس کا جو نمائندہ یہاں پر ہے، جو ریٹرننگ آفیسر ہے، جو ڈی آر او ہے، جو مانیٹرنگ آفیسر ہیں، وہ تو فریق ہیں، وہ تو کوئی فیصلہ کرنے کی نہ پوزیشن میں ہیں، نہ وہ یہاں پر کوئی انصاف دے سکتے ہیں۔ جو ریٹرننگ آفیسر ڈیٹا دینے سے انکار کر دے، جو کہ حق بنتا ہے، ہر ریٹرننگ آفیسر دیتا ہے، ماضی میں دیتا رہا ہے، تو آپ اس سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ ہم نے لکھ کر کہا واٹس ایپ کا ٹائم سٹیمپ بتا دیں، اور جب یہ یہاں پر فارم 45 پہنچے یہ اس کی ٹائمنگ بتا دیں، یہ نہیں دی گئی، نہ ہی جو فارم 45 وہاں پر پہنچے ہیں وہ دیے گئے۔ تو یہاں ایک مکمل دھاندلی کا ماحول ہے، اور یہ الیکشن جو ہے اب ڈسکا سے بھی زیادہ متنازع بن چکا ہے، کیونکہ ڈسکا میں کم از کم 20 ریٹرننگ آفیسر تو دیر سے پہنچے تھے، وہاں ٹائم تو پتہ تھا کہ کب پہنچے ہیں۔ یہاں تو ریٹرننگ آفیسر ٹائم دینے سے ہی گریز کر رہا ہے، ان کا تمام رویہ پہلے وقت سے صرف وقت ٹالنے کا ہے، اور کوشش یہ ہے کہ کنسولیڈیشن کر کے اپنی جان چھڑا لیں، تاکہ پھر جو الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں وہ عدالتوں میں پھرتے رہیں اور ٹریبیونل میں پھرتے رہیں۔ یہ اس وقت کی حقیقت ہے۔ ہماری الیکشن کمیشن سے گزارش یہ ہے کہ ہم نے آپ کو پٹیشن دے دی ہے، حقائق آپ کے سامنے ہیں، قانون ہمارے ساتھ ہے، آپ مکمل ری کاؤنٹ کا حکم فرمائیں تاکہ پاکستان کی الیکشنز کی سیاہ تاریخ میں ایک اور باب کا اضافہ نہ ہو، ورنہ یہ الیکشن جو ہے اس کے معاملات تو آج کوئی شخص بھی اس الیکشن کے رزلٹ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے پورے پاکستان میں۔ یہ حقیقت ہے اس الیکشن کی، اس کا حل فوری ری کاؤنٹ میں ہے، اور اس کے بعد جن پولنگ اسٹیشن کی ہم نے نشاندہی کی ہے اس کے فورینزک آڈٹ میں ہے، کیونکہ ان ریٹرننگ آفیسرز نے وہ دھاندلی کر کے کاؤنٹر کچھ اور کہہ رہا ہوگا، یہاں پر ووٹ کچھ اور پڑا ہوگا، یہ معاملات بھی درست کیے بغیر یہ الیکشن متنازع ہی رہے گا۔ اچھا یہ بتا دیں کہ کل بلاول بھٹو زرداری نے کافی کڑی تنقید کی ہے اور آپ لوگوں کو
कहा है कि सिलेक्टर 1 सिलेक्टर 2 अभी इक़्तिदार में है, सिलेक्टर 1 पर आपको सिलेक्टर उन्होंने कल कह के मुखातिब किया और कहा कि नताइज को आप तस्लीम क्यों नहीं करते। आप असल में सबसे पहले ये तयन कर लें कि आपका मुकाबला सिलेक्टेड वज़ीर आज़म से है, PTI से है या किसी और से है। देखें, गुजारिश ये है बिलावल साहब ने आप पर और जुबैर साहब पर तनकीद की कि आप DRO ऑफिस में कारकुनान के साथ दूसरे रिजल्ट लेकर निकले, अभी इलेक्शन को क्यों नहीं कर रहे। सवाल मैं बिलावल साहब का एहतराम करता हूँ, उनकी ये जगह नहीं है कि ऐसी बातें करें। बात ये है कि जिस पार्टी का उस हलके में वजूद नहीं था, किसी सर्वे में चौथी पोजीशन से ऊपर उनकी सर्वे में नहीं आए, वो आज इलेक्शन कैसे जीत सकते हैं। सिलेक्टेड की अगर बात करते हैं तो इस किस्म के इलेक्शन सिर्फ सिलेक्टेड ही जीता करते हैं, अवाम की राय यहाँ पर नहीं सुनी जाती। तो सिलेक्टेड के मुकाबले अगर करने हैं, ये एक लंबी कहानी है। हमें इस बात का फ़ख्र है कि हमने सिलेक्टेड का लफ्ज़ जो है वो इस मुल्क को दिया और आज पूरा मुल्क जानता है कि सिलेक्टेड कौन है। सिलेक्टेड जो हैं वो इस मुल्क को कुछ नहीं दे सके, ना दे सकते हैं। सिलेक्टेड तयन करना है तो इस मुल्क को शफाफ इलेक्शन दें। ये इलेक्शन जो था 249 का, इसमें सूबाई हुकूमत का भी उम्मीदवार था, वफाकी हुकूमत का भी उम्मीदवार था। तो ये ज़्यादा जवाबदेह हैं। इनका अमल ऐसा होता कि कोई शख्स उंगली ना उठा सकता। तो अब मैंने पहले कहा कि ये अजब बात है कि आज जो लोग जीते हैं सो कॉल्ड, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं और सिर्फ कोशिश ये है कि जो असल हकीकत है कि इलेक्शन किस तरह चोरी हुआ, उससे बात हटाई जाए। वो उसका जवाब ने आपका नाम लिया है, जुबैर भाई का नाम लिया कि आप कारकुनों के साथ DRO ऑफिस में घुस गए, जब तक नतीजा लेकर नहीं निकले और फिर आपकी वो है। मैं बिलावल भुट्टो साहब का बहुत मशकूर हूँ, उन्होंने याद किया है, बहुत मेहरबानी है उनकी। क्या DRO ने कोई शिकायत की है? हमें वहाँ पर बुलाया गया था, हम भी गए, वहाँ पर हमसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी के लोग मौजूद थे, दीगर जमातों के लोग मौजूद थे। ये हक होता है उम्मीदवार का। कोई शख्स वहाँ पर दाखिल नहीं हुआ। तो बिलावल साहब अपने हक़ाइक़ भी दुरुस्त कर लें और मेरी गुजारिश ये है कि अपने स्टेचर के मुताबिक बात किया करें। जैसे ये बयानिया खासतौर पे PDM का अगर हम बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ चलता हुआ, लेकिन कल क्या एस्टेब्लिशमेंट की खता हुई आपकी समझ में? और साफ साफ आप क्यों नहीं कहते कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कौन है? जो हमें तो नहीं पता, आप नाम क्यों नहीं लेते उसका? आम आदमी नहीं जानता। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह का करम है कि आज प्रो एस्टेब्लिशमेंट होना बुरी बात समझी जा रही है। सब आदमी ये कह रहे हैं, सब जमाते। बिलावल साहब कहते हैं जी मैं प्रो एस्टेब्लिशमेंट नहीं हूँ। हर आदमी कान पकड़ रहा है जी मैं प्रो एस्टेब्लिशमेंट नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने सिलेक्टेड का अशर देख लिया। यार मैं ट्वीट करता हूँ, ये कोई और अकाउंट है, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ना ट्वीट करता हूँ ना फेसबुक पे हूँ। हमारा टारगेट निज़ाम की तब्दीली है और अब हमें ये शुबा पैदा होता जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के अज़ाइम क्या हैं। बदकिस्मती है ये बात कहना, लेकिन जो हमने पिछले चंद हफ्तों में मामला देखे हैं तो मामला कुछ दाल में काला नज़र आता है। देखें, ये इलेक्शन कराची में हुआ, यहाँ सूबाई हुकूमत की बराह रास्त मुदाखलत रही है और मैंने कहा कि इलेक्शन का एक माहौल होता है, इलेक्शन का एक प्रोसेस होता है, उसके अंदर
پیپلز پارٹی کا وہاں وجود نہیں تھا، اور آج پیپل پارٹی اگر وہاں جیت رہی ہے تو بہت سے شک اور شبے پیدا ہو رہے ہیں کہ جو جماعت بائی الیکشن میں جنرل الیکشن سے زیادہ ووٹیں حاصل کر لے جبکہ ٹرن آؤٹ آدھے سے بھی کم ہے، یہ کیا بات آپ کو بتاتا ہے؟ تو خان صاحب نے اگر توڑنی ہے اسمبلی تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ مقبولیت ان کو کبھی حاصل زندگی میں نہیں ہوگی، کیونکہ عوام میں خوشی کی لہر دوڑے گی اس ملک کے اندر، اور ملک جو ہے وہ بہتر راستے پر چل سکے گا۔ تو اسد عمر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ان کو جلدی مشورہ دیں کہ اس ملک کا پیچھا چھوڑیں، اور تاکہ عوام جو ہیں وہ ایک شفاف الیکشن کے ذریعے واپس اپنے نمائندوں کو اسمبلی میں بھیج سکیں۔ سوال یہ ہے کہ مجموعی طور پر 80% سے زائد ووٹرز نے اس ووٹنگ کے پروسیس سے انتخابی نظام پر ایک طرح سے عدم اعتماد کیوں کی شرح مسلسل بڑھ رہی ہے، دیکھ رہے 2013 سے لے کر جن تک ووٹ نہ دینے والوں کی، کیا سیاسی جماعتوں کے اوپر عدم اعتماد ہے؟ دوسرا بلاول بھٹو زرداریوں میں اگر آپ سیاسی جماعتیں ہوں جو الیکشن جہاں جیت جاتا ہے، بلاول بھٹو لاڑکانہ میں ہار گئے، ان کو جو اسٹیبلشمنٹ لوگ کرتے ہیں، آپ ہار گئے تو آپ کو یہ الیکشن ضرورت لگتا ہے، مسئلہ کہاں پر ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے ووٹ کو عزت دو میں ہے۔ جب عوام یہ دیکھیں گے کہ ہماری ووٹ کی تو عزت نہیں ہے، ہم ووٹ کہیں اور ڈالتے ہیں، منتخب کوئی اور ہوتا ہے، تو ان کے اندر بھی مایوسی آ جاتی ہے۔ اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان جعلی ووٹوں سے منتخب ہو کے ہماری زندگی کے اگر صرف مہنگائی لاتے ہیں، بے روزگاری لاتے ہیں، ہمارے ملک کے نظام کو تباہ کرتے ہیں، تو پھر مایوسی آ جاتی ہے۔ بائی الیکشن کے اندر جنرلی پولنگ کم ہوتی ہے، جنرل الیکشن میں اس حلقے میں 40% ہوئی تھی، اس دفعہ شاید 23% ہوئی۔ یا پھر الیکشن ریفارم میں لکھنا پڑے گا کہ جو آر او ہے وہ سجاد خٹک صاحب نہیں ہوں گے۔ یہ تو آپ چوری کر رہے ہیں نا، چوری تو الیکٹورل ریفارم نہیں روک سکتی۔ الیکٹورل ریفارم، الیکشن کا تو قانون موجود ہے، آپ اس کو فالو نہیں کرتے۔ قانون ہے 95(5) یہ کہتا ہے کہ اگر 5% سے کم ڈفرنس ہے وکٹری کا تو ری کاؤنٹ ہونا، پٹیشن دے گا چیلنجنگ ووٹ کینڈیڈیٹ، ری کاؤنٹ ہو جائے گا۔ یہ قانون آر او صاحب نے نہیں پڑھا ہوا۔ سر ایک سوال یہ بتائیے گا، جی بطور پی ڈی ایم کے جنرل سیکرٹری ہونے کے ناطے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سابق وزیر اعظم یوسف احمد گیلانی صاحب آپ کے ووٹوں سے منتخب ہوئے، ان کا اخلاقی جواز باقی رہا ایز اے سینیٹر وہ ایوان میں رہے، اور کیا یہ سینٹ کے الیکشن اور یہ اس الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی کے لیے پی ڈی ایم کے دروازے کھلے رہیں گے؟ پی ڈی ایم کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، لیکن جو پی ڈی ایم کا اعتماد توڑے گا، جو اپنی زبان سے پھر جائے گا، جو کرسی پر سودا کر لے گا، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر وہاں سے سینیٹر لا کر اپوزیشن لیڈر بن جائے گا، تو اس کی کوئی جگہ پی ڈی ایم میں نہیں ہے۔ اعتماد بحال کریں، مولانا صاحب نے کہا ہے اعتماد بحال کریں، اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں، لیکن اعتماد بحال کریں۔ اگر آپ ایک اتنی چھوٹی کرسی پر پی ڈی ایم کے اعتماد کو توڑیں گے تو کل بڑے فیصلوں پر کیا آپ سے توقع کی جاتی ہے؟ جی پوچھیں۔ یہ بتائیے گا کہ پی جی ایم کی بحالی کے چانسز آپ وہ دے دیا نا جواب۔ نون لیگ جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ کیونکہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ نون لیگ نہیں چاہتی ہے کسی صورت کے عمران خان حکومت کو گرایا جائے۔ بڑی عجیب بات ہے، ایسی بات میں نے سنی نہیں ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا جو ہے وہ پی ڈی ایم جو ہے تحریک ہے ملک کے نظام کو تبدیل کرنے کی، عمران خان اس کا عکس ہے اس خرابی کا۔ سلمان خان سر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو جو ہے وہ ٹیسٹ کر رہی ہے وفاق، اور اس میں جو ہے وہ رائٹ وغیرہ جو ہے وہ لے کر آ گئے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو 2023 میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین آتی ہیں تو کچھ بہتری آئے گی یا پھر جو ہے وہ مینڈیٹ جو ہے وہ چوری ہوگا؟ میں گزارش یہ کروں گا کہ ملک میں الیکشن کرانے کا مینڈیٹ الیکشن کمیشن کے پاس ہے، وفاقی حکومت کے پاس نہیں ہے۔ یہ غیر قانونی اور غیر آئینی کام کر رہے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو یہ کام یہ کر رہے ہیں، اور یہ مت لوگوں کو بیوقوف بنائیں۔ پاکستان میں الیکٹرانک پولنگ کا نظام بن سکتا ہے، لیکن وہ پارلیمان کے کنسنسس سے بنے گا، وہ مشینوں کا کام نہیں ہے۔ پورے پروسیس کو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ کیسے یہ ادھر جائے گا۔ کیا ان لوگوں نے قانون پڑھا ہے، قانون پڑھا ہے کہ قانون کیا کہتے ہیں؟
اس کے بعد جا کر آپ ای پولنگ پر آ سکتے ہیں. ووٹنگ مشینیں تقریباً جس ملک نے دنیا میں استعمال کی ہیں ان کو مسائل آئے ہیں, اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ یہ کام کرنا پڑے گا. رپورٹ میں کچھ کیوں نہیں بیٹھ رہا ہے, بیٹھ کے بتائیں نا یہ کس میں؟ الیکشن ریفارم کے لیے. یہ ان کا کام نہیں میرے بھائی, الیکشن ریفارم کی کوئی ضرورت نہیں ہے, قانون بنا ہوا ہے, امینڈمنٹ لے آئیں. کیا امینڈمنٹ چاہیے؟ آپ تو چوری کر رہے ہیں الیکشن میرے بھائی. یہاں تو جو حق ہے امیدوار کا وہ نہیں دیا جا رہا. کیا فارم 45 پہ سگنیچر لینا کوئی بڑی مشکل بات ہے؟ کیا واٹس ایپ کر کے رزلٹ بھیجنا کوئی مشکل بات ہے؟ کیا آدھے گھنٹے کی مسافت 7 گھنٹے میں طے ہوتی ہے, 8 گھنٹے میں طے ہوتی ہے؟ دسکا میں اتنا بڑا علاقہ تھا, وہاں پر 11:30 بجے رزلٹ آ گیا تھا. کراچی میں رزلٹ نہیں آ سکا, جہاں وہاں پر 2 لاکھ سے زیادہ ووٹ پول ہوا, اس کا رزلٹ آ گیا. یہاں 70,000 کا رزلٹ نہیں آیا. جب آپ کی بدنیتی ہو, نیت ہی ٹھیک نہ ہو, آپ نے الیکشن چوری کرنا ہو, تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. آپ 100 ریفارم کر لیں. اچھا, الیکشن کمیشن آپ کا اگر مطالبہ نہیں مانتا تو کیا آپ عدالتوں میں جائیں گے؟ جی, عدالتوں میں جانا پڑے گا, لیکن الیکشن کمیشن کا یہ مطالبہ ری کاؤنٹ کا نہ ماننا, جس کے اتنے ماضی میں پریسیڈنٹ موجود ہیں, وہ اس سارے معاملے کو شک میں ڈال دیتا ہے, اس سارے معاملے کی نفی کر دیتا ہے. خاص طور پر ریجیکٹڈ ووٹس. کوئی سلیکٹڈ کا نام بتا دیں جی, کلیئر ہو جائے. سلیکٹڈ الیکٹڈ کون, نام بتا دیں ذرا تاکہ آپ لوگ جو سلیکٹڈ ہیں وہ بھی اپنے جانتے ہیں, جو الیکٹڈ ہیں وہ بھی جانتے ہیں. سلیکٹڈ آپ کو عموماً اقتدار میں ملے گی.